تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیت نمبر 20۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ ترجمہ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر تم اچانک بشر بن کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ سورہ روم آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کبریائی، اس کی قدرت اور حکمت کے دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سے ہر دلیل اتنی مؤثر اور یقین افزا ہے کہ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو اس کا دل و دماغ بے ساختہ یہ شہادت دینے لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ انسان کو مٹی سے بنایا، وہ مٹی محض بے جان ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیت سے محروم، عقل و فہم سے یکسر عاری۔ ایسی مٹی سے انسان کو بنایا اور اسے احسن تقویم کے شرف سے نوازا۔ چاند کی چاندنی اس کے نور جمال کے سامنے شرمندہ، سرو چمن اس کی قامت زیبا کے آگے دم بخود، مہر بلب، غنچوں کا تبسم اس کی مسکراہٹ پر قربان، پھولوں کی تازگی اور لطافت اس کی رعنائی و دلربائی پر نثار۔ غرض یہ کہ حسن و جمال کے سارے مظہر اس آئینہ انوار الہی کے سامنے سرفگندہ ہیں۔ اس کی عقل و فہم کی جولانیوں کے سامنے افلاک کی بلندیاں سرنگوں اور فضا کی وسعتیں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ تم ہی بتاؤ جس رب قدوس نے اس بے جان مٹی سے ایسا شاہکار تخلیق فرمایا، اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، اور پیدا فرما دیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات۔ بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ زندگی کی شاہراہ بڑی ہی کٹھن ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، ہجوم مصائب ہے، غموں کے اندھیرے ہیں، ناکامیوں کے چرکے اور مایوسیوں کی وحشتیں ہیں۔ اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی مخلوق پر بھی ابر رحمت بن کر برسو۔ یہ طول سفر، یہ نشیب و فراز، مسافر کہاں تک سنبھلتا رہے، لیکن اس کریم نے انسان کے شکستہ حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے، اس کے ڈگمگاتے قدموں کو ثبات بخشنے کے لیے، آلام و مصائب کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اسی کی جنس سے بیوی کی صورت میں اسے ایک رفیق سفر بھی عطا کر دیا۔ جنسی یگانگت کے علاوہ دونوں کے دلوں کو محبت اور رحمت کے پاکیزہ اور پختہ تعلقات سے جوڑ دیا ہے۔ یہ سنگت صرف ان دنوں تک محدود نہیں جب صحت و شباب کا آفتاب چمک رہا ہو، جب حالات سازگار ہوں اور بخت بیدار ہو، بلکہ محبت و پیار اور شفقت و ہمدردی کا یہ رشتہ کسی صورت میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ غموں کے اندھیرے جیسے جیسے گہرے ہوتے جاتے ہیں، محبت کی یہ شمع زیادہ نور افشانی کرنے لگتی ہے۔ جب حالات ناسازگار ہوں، اس کی رفاقت میں مزید پختگی آ جاتی ہے۔ نیز ان کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کی حسرتوں، آرزوؤں، امنگوں اور خوشیوں کی تکمیل کا راز ایک دوسرے سے وابستہ رہنے میں ہے۔ خود سوچئے اگر محبت کا چراغ زندگی کی اس کٹھن راہ کو روشن نہ کرتا اور رحمت کا جذبہ ایک دوسرے کی دستگیری نہ کرتا تو اس سفر حیات کا انجام کتنا حسرتناک ہوتا۔ تو ہزار جان قربان ہو اس خالق کریم پر جس نے مرد کی جنس سے عورت کو پیدا کیا، پھر انہیں محبت اور رحمت کے رشتوں میں یوں پرو دیا کہ علیحدگی کا تصور تک پریشان کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات پر انسان جتنا غور کرے، پھر آیت کے ان کلمات طیبات جعل بینکم مودۃ ورحمۃ میں جتنا تدبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، حکمت اور قدرت کے جلوے اتنے ہی نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مرد اور عورت کی آفرینش اور ان میں محبت و رحمت کے یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صرف ایک دلیل نہیں بلکہ اس میں بے شمار دلیلیں سمو دی گئی ہیں۔
جتنا کوئی سوچے گا اتنی ہی اسے معرفت نصیب ہوتی جائے گی۔ سورہ روم آیت نمبر 22۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، نیز تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اہل علم کے لیے۔ سورہ روم آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ ایک آدم کی اولاد اور اتنی کثیر زبانیں اور اتنے مختلف رنگ، پھر ہر زبان اپنی اپنی جگہ گنج علم و دانش اور مخزن ادب و فن، ہر رنگ پرکشش اور دل موہ لینے والا۔ اہل علم ان امور میں غور کرے اور پھر فرمائیں کہ جس خالق نے ایک آدم سے گونا گوں اولاد پیدا فرما دی، اس کی حکمت و قدرت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ سورہ روم آیت نمبر 23۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ یہ بھی اس کی شان رحمت ہے کہ اس نے دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کے لیے مخصوص فرما دی، تاکہ ہر صبح انسان تازہ دم ہو کر اٹھے اور نئے جوش و نشاط کے ساتھ نئے دن کا استقبال کرے۔ سورہ روم آیت نمبر 24۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی اور زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ یہ بھی اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 25۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب بلائے گا تمہیں زمین سے تو تم فوراً باہر نکل آؤ گے۔ سورہ روم آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ آسمان کا سائبان تناب و چوب کا محتاج نہیں، کرۂ زمین کسی نے کندھوں پر اٹھا نہیں رکھا، پھر ہر چیز کیوں کر اپنی اپنی جگہ قائم ہے اور ہزاروں لاکھوں برسوں سے قائم ہے، آج تک اس کی ایک چول بھی ڈھیلی نہیں ہوئی، آج تک کہیں اس میں شگاف پیدا نہیں ہوا۔ اس نظام بدیع کے مطابق عالم کی تخلیق اور پھر اس کی بقا کس کی وحدانیت اور کبریائی کی گواہ ہے۔ پھر فرمایا جب تم مر جاؤ گے اور زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے اور تمہیں دفن ہوئے سینکڑوں صدیاں بیت جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جب تمہیں زمین سے باہر نکل آنے کا حکم دے گا تو تم ایک آن دیر کیے بغیر دامن جھاڑتے ہوئے نکل آؤ گے۔ سورہ روم آیت نمبر 26۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 27۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے،
پھر فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ آسان تر ہے اور اسی کے لیے برتر شان ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ طرح طرح کے دلائل و براہین ذکر کرنے کے بعد اس سلسلے کا اختتام ان پر جلال اور دل نشین کلمات طیبات سے فرمایا کہ المثل الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ و برتر شان۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مثل عظیم الشان وصف کو کہتے ہیں، جیسے قدرت عامہ، حکمت تامہ اور دیگر صفات کمال اور اعلیٰ و بلند تر جس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 21ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔